بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر۔ آج آپ حضرات کے سامنے جمعۃ المبارک والی ریکارڈنگ تو نہ ہو سکی، ہماری کچھ مصروفیات بن گئی تھیں، تو آپ حضرات کے سامنے ایک عجیب سا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع عرض کرنے کے بعد اگلی بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ جو حضرات اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی سے محبت رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین اسلام پر سے جان و مال سے فدا ہوتے ہیں، ان حضرات کے لیے میری چھوٹی سی گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ کچھ کویسچن ہیں تفصیلیوں کے، تو ان پر میں بحث کروں گا۔ اس پر ہمارے 2 کلپ بن جائیں یا 3 بن جائیں، تو ان پر انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ تفضیلی اصل میں ہیں کیا اور کون ہیں تفضیلی، اس پر بحث کروں گا۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 1-2 باتیں مرزا سے بھی کرنی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں ختم نبوت کے موضوع پر اپنا 1-2 کلپ ریکارڈ کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کی دعائیں لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا نوکر ہی رکھے اور مؤدب ہی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ 1400 سال سے جو مسلک اور مذہب وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا کی مکمل اور جامع معنی تصویر ہے، اسی مسلک کو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ اس کو کیچ اور کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک آخری سنی بھی زندہ ہے، اس کے نبی کی عزت اور حرمت اور آبرو تعظیم اور توقیر دل و جان سے کرتا ہے، کرتا رہے گا انشاءاللہ اپنے آخری سانس تک۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا میرا کہ جو حضرات میرے مسلک سے محبت کرتے ہیں اور مسلک اعلی حضرت رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ حضرات میری پوری بات سنیں گے۔ جس طرح کہ آپ حضرات نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ جادو کے موضوع پر میں نے جو کلپ ریکارڈ کیا، آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائے، اور اسی طرح اپنے نبی کی عظمت پر جو جو بھی میری گفتگو ہے آپ سماعت کرتے ہیں، دعائیں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کو لے لیتے ہیں جو آج کل عام طور پر چل رہا ہے عوام کے اندر، شاہ است حسین بادشاہ است حسین،
دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ تو چلو سمجھ آتا ہے سارا شعر جتنا بھی ہے پیچھے سے، کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، یعنی دین کی ایک مجسمہ تصویر وہ میرے حسین ہے، اور اگر دین کو تصویر کے اندر دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین ہیں۔ دین پناہ است حسین، دین کو انہوں نے پناہ دی ایسے وقت کے اندر کہ جس وقت دین پر ظلم و جبر ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے نا، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ تو اس کا جو آخری جملہ ہے نا، ہماری گفتگو اس آخری جملے پر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، اس طرح کے جو اشعار ہم پڑھتے ہیں، اس پر میری ریکویسٹ ہے کہ یہ شعر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شعر تقریباً ٹھیک ہے، لیکن آخری جملے پر میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے یہ سماعت کریں گے کہ یہ شعر حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی راجستانی ہندوستانی کا یہ شعر نہیں ہے۔ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور بزرگوں کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں اور نام فدا کرنے والے ہیں جانوں کو، لیکن یہ شعر آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ شعر ملا معین الدین کاشانی رافضی کا شعر ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیں اور تاریخ کو تھوڑا سا جھنجھوڑ کر دیکھیں تو یہ شعر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ جو حضرات آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ آخری جو مصرع ہے اس کا وہ آپ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حقہ کے بنائے لا الہ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ اس کی سمجھ آتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے شعر کہ اتنے ظلم و جبر کے اندر بھی انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور دیتے بھی کیسے؟ ان ہاتھوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تھا، اور ان ہاتھوں کو میرے رسول نے بوسے عطا فرمائے تھے، بوسے دیے تھے، یعنی مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو میرے رسول نے بوسے دیے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس ہاتھ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بوسہ دے تو وہ ہاتھ ایک ظالم جابر قسم کے ہاتھ کے اندر کیسے جا سکتا ہے؟ باقی رہا یہ جو مرزا جونیئر بار بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ آپ معاذ بنو امیہ کو آڑ بنا کر بکواس کرتا ہے، تو پہلے تو میں نے اس سے محبت کے ساتھ ریکویسٹ کی تھی کہ
تو بزرگوں کی گستاخی سے باز آ جا، لیکن نہیں آیا۔ بہرحال اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو اسی پر انشاءاللہ العزیز میں یہ جو اس کا مصرع ہے نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں ایک مسلم کتابی، میں ہوں مسلم کتابی، تو اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ یہ کیسا کتابی ہے۔ کتابی تو وہ ہوتا ہے جو کتاب کے ساتھ خیانت نہ کرے، امانت کے طور پر کتاب کو پڑھے اور امانت ہی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائے۔ لیکن یہ کیسا بابی ہے جو کانی آنکھ رکھتا ہے؟ بہرحال وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، اس پر ہماری بات ہے اور میں مختصر کرتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات میں نے نہیں کرنی اس پر۔ بنائے لا الہ است حسین، اب اگر یہاں نیت کا اعتبار کیا جائے تو شیعہ بڑا شاطر ہے، بڑا چالاک ہے، رافضی یہ بہت چالاک اور شاطر ہوتا ہے۔ وہ میں انشاءاللہ جب تفضیلیوں کے سوالات کے جوابات اور کویسچن عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا چالاک ہے۔ بہرحال اگر یہاں نیت کی بات کی جائے، اگرچہ یہ ایک دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں، یہ نصیری کہتا ہے، یہ امامیہ کہتا ہے، یہ جعفریہ کہتا ہے، یہ فلاں کہتا ہے، یہ ایک دوسرے پر تھوپ دیتے ہیں، لیکن مانتے سب ہیں حضرت مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے بارے میں ان کے جو عجیب اور غلیظ عقائد ہیں جو عبداللہ بن سبا نے بنا کر ان کو پیش کیے تھے کہ لو پترو ہن لے کے پھر درو شاباش عیش کرو، تو اگر یہاں نیت کی بات کی جائے تو نیت تو اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، لا الہ است حسین، مطلب حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، کہ جو لا الہ ہے، لا الہ ہے یعنی اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے، معبود برحق ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ کیونکہ یہ تو جملہ پورا ہی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وزن شعری کے لیے اس نے لکھ دیا حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، تو نیت اس کی اس پورے کلمے کی طرف ہو اور اس نے وزن شعری کو برقرار رکھتے ہوئے لکھ دیا اس نے کہ حقہ کے بنائے لا الہ، بنا جو لفظ ہے یہ بنیاد سے ہے، ابتدا سے ہے۔ کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لا الہ یعنی اللہ کی بھی بنیاد حسین ہے۔ ایک تو ہوتا کلمے کی بنیاد، تو یہ بھی عقل نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی عقل؟ کہ حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت بسعادت ہو رہی ہے 4 ہجری کے اندر، شعبان المعظم کے اندر، تو اس سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھا، حضرت صدیق اکبر، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی تمام لوگوں نے جو کلمہ پڑھا، تو اگر ان کی لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کی بنیاد اگر حسین ہے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ جن لوگوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست رسالت پر کلمہ شریف پڑھا تو پھر کیا انہوں نے ایسا کلمہ پڑھا جس کلمے کی بنیاد ہی نہیں تھی، اور مزید اس پر
مضحکہ خیز گل بات کہ اگر مان لیا جائے کہ اس کی بنیاد تو تھی، پھر کیا کہ اس کی بنیاد ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی جس کا کلمہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا کلمہ پڑھا جس کی بنیاد ابھی دنیا میں نہیں آئی؟ تو یہ باتیں خطرناک ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ شعر حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ ہاں ان کی جو آل مبارک پاکستان کے اندر ہے، حضرت سید سراج احمد معینی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اب ایک اولاد میں سے ہیں آل ناصر معینی صاحب، تو پیچھے چونکہ ان کا خاندان رہ نہیں گیا تھا جس وقت پاکستان بنا اور تقسیم ہند، تو اس وقت یہ پاکستان کے اندر تشریف لائے، بنو کے اندر لائے تشریف، اور بنو کے بعد وہ خانوال کے اندر۔ تو اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے جو قابض لوگ تھے جنہوں نے دربار شریف پر قبضہ کر لیا، اور یہ قبضہ تو پھر قبضہ ہی ہوتا ہے، جس طرح کعبہ شریف اور مقدس مقامات پر نجدیوں کا قبضہ ہے، اسی طرح مولا کائنات مولا علی کے دربار عالیہ پر رافضیوں کا قبضہ، اور اسی طرح یہ قبضہ گروپ تو بہرحال آ ہی رہا ہے نا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ قبضہ کرنے سے ایمان نہیں ملتا، اگر قبضہ کرنے سے ایمان ملتا نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 10 ہجری کے اندر تشریف لے گئے عمرہ شریف کرنے کے لیے اور حج مبارک آپ نے کیا، تو اس سے پہلے کتنا عرصہ کافروں کے پاس کعبہ کی چابی رہی، اور کعبہ پر کن کا قبضہ رہا؟ کعبہ پر کن کا قبضہ رہا؟ کعبہ شریف پر کافروں کا قبضہ رہا۔ تو جب کعبہ شریف پر کافروں کا قبضہ تھا تو کیا خیال ہے کہ صرف قبضے سے اسلام مل جاتا ہے، یا قبضے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، یا قبضے سے متقی پرہیزگار بن جاتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا۔ تو اس کا واضح ثبوت ہے کہ صرف قبضے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اندر ایمان ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بعد آدمی مومن اور مسلمان بنتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور یہ شعر، مطلب کہنے کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو خاص کر۔ اب اس کے اندر تراکیب لے کر آ جائیں کہ مقدم اور مؤخر اور اس سے مراد اور فلاں کریں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور اگر اسی عجیب بات کو لے لیا جائے تو پھر میری طرف سے بھی عجیب بات ہے کہ اس نے لکھا لا الہ بنائے لا الہ است حسین، کہ لا نہیں الہ معبود، یعنی کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ تو جب کوئی معبود ہی نہیں ہے تو پھر جو چیز ہے ہی نہیں اس کی بنا حسین ہے۔ بھائی اوپر عمارت ہی نہیں ہے، پلر نہیں ہے، پلروں کے اوپر چھت نہیں ہے، اوپر عمارت نہیں ہے، تو نیچے سے کہہ دیا جائے کہ ان کی بنیاد تو ہے نا بہرحال، تو پھر عمارت یا بنیاد کا کیا مقصد نکلے گا؟ جب لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام کی نفی ہو گئی، تو پھر اس کی بنیاد حسین۔ بات امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی آپ کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، اللہ اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ چھوٹی عمر سے یہ سنتے آئے اور اب بھی سن رہے ہیں کہ ایک دفعہ الماری بنی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر، اس الماری کے اندر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، اور ایک قرآن پڑا ہوا تھا ایک پھٹی پر، لوح پر، تختی پر، پھٹی پر،
جس پر ہم عام طور پر قرآن پاک رکھتے ہیں، تو حضرت سیدنا مولا حسین تشریف لائے، چھوٹی عمر مبارک تھی، آپ تشریف لائے اور قرآن پاک کے اوپر پاؤں مبارک رکھ کر آپ چڑھ گئے اور قرآن پاک اٹھانے کے لیے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے یا کوئی چیز دیکھنے کے لیے۔ تو پھر یہاں مثالیں بھی بڑی دی جاتی ہیں کہ جناب قرآن تو ہی قرآن چڑھے ہے نا۔ تو یہ بات بڑی مضحک خیز ہے اور بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر صرف میں ایک دلیل پیش کر کے بات کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں، بلکہ حضرت عبد خیر، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یہ شاگرد ہیں حضرت عبد خیر۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے دادا استاد پاک حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی، ان کے استاد یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی کے استاد حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام بخاری کے استاد بنے نا، یعنی امام بخاری کے استاد جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی، اور ان کے جو استاد ہیں وہ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں، ان کے دادا استاد۔ حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ نے یہ روایت بیان کی کس سے؟ حضرت عبد خیر سے۔ اور حضرت عبد خیر کون ہیں؟ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو ہیں یہ شاگرد ہیں۔ انہوں نے فضائل القرآن پر ایک بڑی پرمغز بات لکھی، مزہ آ گیا پڑھ کر۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی پاک دعا مانگ رہے ہیں، یہاں پیر نہیں ہے بلکہ پیروں کا پیر ہے، شیخ نہیں ہے بلکہ شیخ المشائخ ہے، اور روحانیت کا عظیم تاجدار ہے۔ ہم چونکہ قادری ہیں، قادری رضوی، تو ہمارے تو ویسے حضرت علی المرتضیٰ سر کے تاج ہیں، اور ہمارا سلسلہ ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین سے چلتا ہوا حضرت سیدنا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت حامد رضا خان صاحب، حضرت حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سیدنا الحاج ابو داود محمد صادق صاحب میرے شیخ طریقت، ان تک پہنچا۔ یعنی ہمارا جو سلسلہ ہے وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اگر دعا مانگے، میرے مرشد دعا مانگے، ان کے مرشد، ان کے مرشد، ان کے مرشد، بڑی ہماری خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اگر خود علی دعا مانگے تو کیسا مزہ ہوگا اور کیسا منظر ہوگا، کیسا عجیب منظر ہوگا۔ آپ نے بڑی دعا مانگی، یہ رافضیوں کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے، اگر ان کے اندر کوئی غیرت والا ذرہ بھی رکھتی ہے تو یہ میری طرف سے وہ ہدیہ قبول کریں، تحفہ قبول کریں۔ کیا فرمایا؟ یقول عن عبد خیر، کون کہتے ہیں؟ حضرت استاد عبداللہ بن زبیر حمیدی اپنے استاد سے نقل کر کے کہتے ہیں، حضرت امام بخاری اپنے استاد حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی سے، اور انہوں نے اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ سے، اور انہوں نے حضرت عبد خیر سے یہ روایت نقل کر کے ہم تک پہنچائی۔ کیا؟ یقول عن عبد خیر، حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کیا؟ یقول سمعت علی، میں نے خود اپنے کانوں سے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ بات سنی۔ کون کہتا ہے؟ حضرت عبد خیر فرماتے ہیں
میں نے اپنے کانوں سے سنی. کیا یقول، فرماتے تھے کہ رحمہ اللہ هو علی ابی بکر انہ جمع القرآن بین اللوحین. اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہ جمع القرآن، انہوں نے قرآن پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے قرآن پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا. حضرت علی بھی آپ کے ساتھ. تو یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں. اب کوئی اللہ یاری ہو یا جو یاری ہو وہ کھڑا ہو کر یہ بکواس کرے کہ حضرت علی کا جمع کیا ہوا قرآن انہوں نے امت کو نہیں دیا، بلکہ انہوں نے جو اپنی طرف سے جمع کیا تھا قرآن وہ امت کو دیا. تو اس سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو حضرت علی دعا کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے قرآن پاک کو دو گتوں کے درمیان جمع کیا، تو یہ کون سے قرآن کے بارے میں دعا تھی؟ آپ کے 40 پارے کے بارے میں دعا تھی؟ 40 پارے والے قرآن کے بارے میں یہ دعا تھی؟ یا جو موجودہ قرآن ہے اور جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ. اس قرآن کے بارے میں حضرت علی نے دعا فرمائی تھی یا جو آپ کے پاس ہے اور امام غیب اجل اللہ فرجہ جو غار کے اندر تشریف فرما ہیں آپ کے امام، وہ جو قرآن پاک لے کر گئے ہوئے ہیں ہرمن سرا والی غار کے اندر، تو اس سے مراد وہ قرآن ہے یا جو پوری امت مصطفیٰ کے پاس قرآن ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی. امید ہے کہ جواب نفی کے اندر نہیں ہوگا بلکہ اس بات کے اندر ہی ہوگا کہ جو امت مصطفیٰ کے پاس قرآن ہے اسی کے بارے میں دعا کی تھی. اگر اس کے بارے میں دعا نہیں کی تو پھر تو اس پر بڑے سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ معاذ اللہ پوری امت پھر گمراہ ہوئی. بیچ میں حضرت علی بھی گمراہ ہوئے معاذ اللہ، حضرت مولا حسن بھی بیچ میں گمراہ ہوئے، مولا حسین بھی، حضرت امام زین العابدین. یہ تو جو ائمہ اہل بیت ہیں ان پر بھی آپ کا فتویٰ ہے اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان پر بھی فتویٰ ہے. آپ کا فتویٰ تو پتہ نہیں کہاں کہاں اثر کر رہا ہے. تو میرے بھائی، میرے دوست، ان رافضیوں سے اور ان تفضیلیوں سے بچیں. تفضیلیوں کا تعارف انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے میں شروع کرتا ہوں، اور اس کے بعد منکرین ختم نبوت کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں گفتگو کرنے کی. اور مرزا کمینہ کانا جو تھا اس کی جو گستاخیاں ہیں، کفر یا عبارات، وہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی مہلت عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی چوکیداری کرتے رہیں، تاکہ چوکیداری کرتے کرتے ہمارا شمار قیامت والے دن حضور کے چوکیداروں کے اندر ہو، اور یہ حکم ہو کہ تو جیسا بھی گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، لیکن میرے نبی کے در کی چوکیداری تو کر کے آیا ہے، تو میں تیری بخشش کر دیتا ہوں، ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں. اگر یہ آواز آ گئی تو ذہے نصیب. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مطلب میرا کہنے کا یہ تھا، یہ کوشچن کرنے کا، کہ اس وقت قرآن پاک جمع ہی نہیں ہوا تھا جس وقت کی ہم کہانی سناتے ہیں کہ حضرت مولا حسین آئے اور آ کر قرآن کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے الماری کے اندر ہاتھ جو ہے مارا اور وہاں سے کچھ چیز اٹھانے لگے تھے. اس وقت تو قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا اور کتابی شکل کے اندر آیا ہی نہیں تھا. تو پھر مولا حسین پاک کا چڑھنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور مسکرانا اور یہ کہنا کہ قرآن پر، یہ کیا ڈرامے بازیاں ہیں، یا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو
یہ ہوتا ہے اصل کتابی، وہ جو کتابی نہیں وہ بکواسی ہے، اور یہ کتابی ہوتا ہے جو حقیقت کے اندر حقیقت کو سامنے لائے۔ اللہ میرے نبی کی عظمت کا صدقہ ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے